بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، غفار کا قبیلہ ودان کی وادی میں آباد تھا جو مکہ کو باہر کی دنیا سے جوڑتی تھی۔ قبیلہ غفار کی گزر بسر کا دار و مدار ان قلیل بخششوں اور عطیات پر تھا جو شام کی طرف آتے جاتے قریش کے تجارتی قافلوں سے انہیں حاصل ہوتی تھی۔ بارہا ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر یہ قافلے ان کی مرضی کے مطابق انہیں مال نہ دیتے تو یہ انہیں بے طریق لوٹ لیا کرتے تھے۔ جندب بن جنادہ، جو عام طور سے اپنی کنیت ابو ذر کے ساتھ مشہور ہیں، اسی قبیلے کے ایک فرد تھے، مگر وہ اپنی شجاعت اور دلیری، علم اور دانشمندی اور دور اندیشی اور بالغ نظری کی بنا پر سب سے ممتاز تھے۔ وہ اپنے ابنائے قبیلہ میں اس لحاظ سے بھی امتیازی خصوصیت کے حامل تھے کہ وہ ان بتوں سے سخت بیزار اور دل برداشتہ تھے جنہیں ان کے قبیلے نے خدا کے مقابلے میں اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ عرب میں پایا جانے والا دینی بگاڑ اور فرسودہ عقیدہ انہیں سخت ناگوار تھا۔ وہ کسی نئے نبی کے منتظر تھے جو لوگوں کی عقل اور ذہن کو مطمئن کر دے اور انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ ابو ذر کے پاس جبکہ وہ اپنی بستی میں تھے، مکہ میں ظاہر ہونے والے نئے نبی کی خبریں پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بلا کر کہا، پیارے بھائی، تم مکہ چلے جاؤ اور اس شخص کے حالات معلوم کر لو جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اس سے اس کی باتیں سنو اور یہ ساری معلومات میرے پاس لاؤ۔ انیس مکہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ان کی باتیں سنی اور اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ ابو ذر، جو بڑی بے چینی کے ساتھ ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، ان سے ملے اور بڑے اشتیاق سے نئے نبی کے حالات دریافت کیے۔ انیس نے انہیں بتایا، بخدا میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں جو مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے اور ایسا کلام سناتا ہے جو شعر و شاعری سے بہت بلند چیز ہے۔ لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ابو ذر نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، کاہن اور شاعر ہے۔ انیس نے جواب دیا، واللہ تمہاری باتوں سے میرا اطمینان نہ ہوا، نہ میری وہ ضرورت پوری ہوئی جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا۔ میں خود وہاں جا کر براہ راست اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری غیر موجودگی میں میرے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو؟ ابو ذر نے پوچھا، ٹھیک ہے، میں یہ ذمہ داری بخوشی ادا کروں گا، آپ جائیے، مکہ والوں سے محتاط رہیے گا۔ انیس نے جواب دیا۔ ابو ذر نے زاد راہ کا انتظام کیا، اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا پانی کا برتن لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ کی سمت چل پڑے۔ وہ مکہ پہنچ گئے مگر دل ہی دل میں ڈر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ قریش اپنے معبودوں کی حمایت میں سخت غیظ و غضب میں بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ہر اس شخص کو سخت اور عبرتناک سزائیں دیتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا خیال بھی اپنے دل میں لاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کسی سے ان کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ پوچھیں گے وہ انہیں ماننے والوں میں سے ہوگا یا مخالفین میں سے۔ رات کو وہ مسجد ہی میں لیٹ گئے۔ اتفاقاً ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو ایک غریب الوطن پردیسی سمجھ کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ رات انہوں نے ان کے گھر گزار دی اور صبح کو اپنی چاگل اور سامان کا تیلا اٹھا کر مسجد میں واپس آ گئے۔ اس دوران ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ابو ذر نے دوسرا دن بھی اسی طرح گزار لیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ رات کو وہ پھر مسجد ہی میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، کیا تمہیں ابھی تک اپنی منزل نہیں معلوم ہوئی؟ وہ پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے دوسری رات بھی ان کے یہاں بسر کی۔ آج بھی دونوں خاموش رہے، لیکن تیسری رات
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مکہ آنے کا سبب دریافت کیا تو ابو ذر نے کہا اگر وعدہ کرو کہ مجھے میرے مطلوب تک پہنچا دو گے تو میں اپنے آنے کی غرض بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وعدہ کرنے پر انہوں نے کہا میں دور دراز سے سفر کر کے نئے نبی سے ملنے اور ان کا پیغام معلوم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور بولے کہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ دیکھو صبح کو میں جدھر جاؤں میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، اگر میں تمہارے لیے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو اس طرح کڑا ہو جاؤں گا جیسے پانی گر رہا ہو، اور جب چلنے لگوں تو میرے پیچھے لگ جانا اور جہاں جاؤں چلے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق دیدار اور ان پر نازل شدہ وحی کو سننے کی آرزو میں انہوں نے پوری رات آنکھوں میں کاٹی۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مہمان کو ساتھ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف مڑے بغیر چلتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو ذر نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اسی طرح ابو ذر پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی طریقے سے سلام کیا، اور بعد میں سلام کا یہی طریقہ مسلم معاشرہ میں عام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے کسی پس و پیش کے بغیر کلمہ حق کا اعلان کر دیا اور اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے نئے دین میں داخل ہو گئے۔ وہ مسلمان ہونے والے چوتھے یا پانچویں شخص تھے۔ پیارے دوستو، قبول حق کی اس سنہری داستان کی بقیہ تفصیل انہی سے سنیے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں مقیم رہا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم پڑھنا سکھایا۔ پھر فرمایا مکے میں کسی شخص کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر نہ ہونے دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ جب تک مسجد حرام میں جا کر قریش کے سامنے دعوت حق کا برملا اظہار نہ کر لوں مکہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد میں مسجد گیا۔ اس وقت قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا قریش کے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جو ہی میری آواز ان کے پردے سماعت سے ٹکرائی وہ سب بری طرح دہشت زدہ ہو گئے، تیزی سے اپنی جگہوں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے میرے اوپر پل پڑے مارو اس بے دین کو، اور مجھے بری طرح زد و کوب کرنے لگے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور ان سے بچانے کے لیے میرے اوپر جھک گئے۔ پھر ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا تمہارا برا ہو، تم قبیلے غفار کے ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، جبکہ تمہارے تجارتی قافلے ان کی طرف سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تب جا کر انہوں نے مجھے چھوڑا۔ جب میرے ہوش و حواس بچا ہوئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ درگت دیکھ کر فرمایا کیا میں نے تمہیں اپنے اسلام کے اعلان سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ میرے دل کی ایک خواہش تھی جو پوری ہوئی۔ میں نے عرض کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیتے ہوئے فرمایا اپنے قبیلے میں جاؤ، جو کچھ یہاں دیکھا اور سنا ہے انہیں بتاؤ اور ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ممکن ہے اللہ جل شانہ تمہارے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچائے اور تمہیں اس کا اجر عنایت فرمائے، اور جب سن لینا کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس چلے آنا۔ جب میں اپنے قبیلے میں واپس آیا تو میرا بھائی انیس مجھ سے ملا اور پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے مسلمان ہو گیا ہوں، اور اللہ جل شانہ نے اس کے دل کو قبول اسلام کے لیے کھول دیا۔ اس نے کہا
کہ مجھے آپ کے دین سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بھی اس میں داخل ہوتا اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی اماں کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے دین پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ اور اسی روز سے اس مسلمان گھرانے نے قبیلہ غفار میں دعوت اللہ کا کام شروع کر دیا۔ ان کی دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں بنو غفار کی ایک بڑی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور ان کے اندر نماز قائم کی گئی۔ البتہ ان کے کچھ افراد نے کہا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ جل شانہ غفار کی مغفرت فرمائے اور اسلم کو سلامت رکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں سکونت پذیر رہے، یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے معرکے گزر گئے۔ پھر وہ مدینہ منتقل ہو گئے اور ہر طرف سے کٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو رہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے متمتع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت سے بہرمند ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا لحاظ کرتے اور انہیں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ جب بھی ملاقات ہوتی ان سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنی مسرت اور شادمانی کا اظہار فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مدینہ منورہ آپ کی پرکشش شخصیت اور نورانی مجالس سے خالی ہو گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لیے وہاں ٹہرنے کا یارانہ رہا۔ چنانچہ وہ شام کے ایک گاؤں میں چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک وہی مقیم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہاں سے منتقل ہو کر دمشق میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان عام طور سے دنیا طلبی میں منہمک اور عیش و عشرت میں غرق اور آخرت سے غافل ہے۔ اس بدلی ہوئی صورتحال کو انہوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا، سختی سے اس کا نوٹس لیا اور بڑے تند و تیز لہجے میں اس پر اعتراضات کرنے لگے۔ لوگ ان کے اس رویے سے تنگ آ گئے۔ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ طلب کر لیا۔ خلیفہ کی طلبی پر وہ مدینہ چلے گئے، لیکن وہاں بھی وہ اسی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے جس سے دمشق میں ان کو سابقہ پیش آ چکا تھا۔ وہاں بھی لوگوں کو دنیا کی طرف مائل دیکھ کر بہت جلد بد دل ہو گئے اور لوگ بھی ان کی سخت گیری اور تلخ و تند باتوں سے بیزار ہو گئے۔ آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ربضہ چلے جانے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، ربضہ مدینہ کی ایک مضافاتی بستی تھی۔ وہ وہاں منتقل ہو گئے اور لوگوں سے دوری، دنیاوی ساز و سامان سے بے نیاز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے اس طریقے پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے لگے جو انہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے اختیار کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ان کے گھر میں چاروں طرف اپنی نظریں دوڑاتا رہا۔ جب اس کو وہاں سامان نظر نہیں آیا تو ان سے پوچھا، ابو ذر آپ کا سامان کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہاں آخرت میں ہمارا ایک گھر ہے، ہم اپنے اچھے اور بیش قیمت سامان وہی بیچ دیتے ہیں۔ اس آدمی نے ان کی بات سمجھتے ہوئے کہا، پھر بھی جب تک آپ اس دنیا میں رہیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضروری ہے، لیکن گھر کا مالک ہمیں یہاں نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک مرتبہ شام کے گورنر نے اس ہدایت کے ساتھ ان کے پاس 3000 دینار بھیجے کہ انہیں اپنی ضروریات میں خرچ کرے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر رقم واپس کر دی کہ کیا شام کے گورنر کو مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی شخص نہیں ملا تھا۔ ہجرت نبوی کے 20ویں سال گردش زمانہ کے ہاتھوں نے اس عابد اور زاہد صحابی کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زمین کی پشت پر اور آسمان کے زیر سایہ
کوئی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ والسلام۔